بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد ضابطہ لائق رفیق انسٹیٹیوٹ آف الائڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف سے حاضر ہوں، اور ہم HND ہیومن فنڈامنٹل آف ہیومن نیوٹریشن کے سبجیکٹ سے حاضر ہوئے ہیں، اور ہم ڈسکس کریں گے نیوٹریشن. نیوٹریشن جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، مختلف کھانے کی اشیاء جس میں مچھلی ہے، گوشت ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اس کے علاوہ سم سیڈ ہیں. یہ سارے کے سارے نیوٹریشن میں آتے ہیں. اب جو ہے انٹروڈکشن آف نیوٹریشن. انٹروڈکشن آف نیوٹریشن میں نیوٹریشن از دی سائنس which deals with the food, nutrients and some other substances within their action and interaction in relation to the health and disease. یہ انسان کی صحت اور ڈیزیز میں یہ جو ہے نیوٹریشن اہم کردار ادا کرتی ہے. یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سیل دو طرح کے ہوتے ہیں، آٹوٹرافس اینڈ ہیٹروٹراف. آٹوٹراف جو ہیں وہ خود کفیل ہوتے ہیں، اپنا فوڈ خود بنا سکتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. وہ جو ہیں پلانٹ سیل ہے، الجی ہے، سم بیکٹیریاز ہیں، یہ آٹوٹراف میں آتے ہیں. مگر انسان کا سیل، دوسرا جانوروں کا سیل، پرندوں کا سیل، یہ سیل جو ہے ہیٹروٹراف ہیں. ہیٹروٹراف سیل جو ہے خود فوڈ اپنے لیے پریپیئر نہیں کر سکتا، ہمیں باہر سے لینا ہی ہے. باہر سے جو لینا ہے خوراک ہے، وہ استعمال میں جو لاتے ہیں ہم، جس کے ذریعے انرجی پیدا ہوتی ہے اور سیل کا حصہ بنتے ہیں، وہی جو ہیں نیوٹریئنٹس ہیں. اور اٹ آلسو انکلوڈز انجسٹ، ڈائجسٹ، ابزارپشن، یوٹیلائزیشن، ٹرانسپورٹ اور ڈسپوز آف اینڈ پروڈکٹ. یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے نیوٹریشن میں آ رہا ہے، اور نیوٹریئنٹ ہم لے رہے ہیں جس میں ہم خوراک کو سویلو کرنا ہے، اور پھر معدے میں جا کر اور انٹسٹائن میں جا کر اس نے ڈائجسٹ ہونا ہے. پھر اس کے بعد انٹسٹائن سے اس نے جو ہے ابزارپشن ہونی ہے، پھر ٹرانسفر ہونا ہے، اور پھر یہ ان کا یوٹیلائزیشن ہونی ہے، جو انرجی پیدا کرنے میں اور یا اپنے ایک کیمیکل سے دوسرے کیمیکل میں ٹرانسفر ہونے سے اور ڈسپوز آف اینڈ پروڈکٹ تک جاتا ہے. کنسرن ود آل دیز پروسیسز آف گروتھ، مینٹیننس اینڈ ریپیئر آف لیونگ آرگنزم. یہ لیونگ آرگنزم میں جو ہم بچہ بڑھ کے بڑا ہو رہا ہے، یا دوسرے سیل جو اب ان کی عمر پوری ہو جاتی ہے ان کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں، بیماری کی حالت میں بھی نئے بنتے ہیں. تو دوسری مینٹیننس، نئے بننے والا یا ریپلیس ہونے والی سیل جو ہیں، اور ریپیئر آف دا لیونگ آرگنزم، سیلوں کے ان سب کے لیے نیوٹریئنٹس چاہیے. اس کو نیوٹریشن کہتے ہیں. جب ہم نیوٹریئنٹ لے رہے ہیں، آپ خوراک لے رہے ہیں. اب آتے ہیں اس خوراک کے فوڈ گروپس. یہ اپنا اس گروپس میں بہت سے سالڈ فوڈز ہیں، لیکوڈ فوڈز ہیں،
اور سویلو کرتے ہیں ہم تو ہم جو ہے جوسز پیتے ہیں. یہ سارے کے سارے فوڈ گروپس میں آتے ہیں اور یہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے کنزمپشن پر اور جو ہے اس کے فنکشن پر. تو اس میں یہ نیوٹرینٹس فوڈ جو ہے موومنٹ ہیٹ اینڈ ادر فارم آف انرجی جو ہے ہمارے جسم میں موومنٹ جو ہوتی ہے مسل کی موومنٹ ہے. ہر وقت جو بھی ہم بات کرتے ہیں جب ہم ایک لفظ بھی منہ سے بول رہے ہیں تو ایک لفظ بولنے میں 70 مسل جو ہیں وہ موومنٹ کر رہے ہیں. ہیٹ جب آپ کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے ظاہر ہے اسے مینٹین کرنا ہے تو ہیٹ چاہیے. اب سردیوں میں اس وقت جو ہے زیادہ پیدا ہو رہی ہے ہیٹ تاکہ ہم اس سردی سے بچ سکیں. تو اس کے لیے پھر ہمیں زیادہ تر سیڈ استعمال کرنے ہوتے ہیں باقی خوراک کے ساتھ تاکہ انرجی پیدا ہو سکے, ہیٹ انرجی پیدا ہو سکے. ادر فارم آف انرجی, اب فارم آف انرجی جو ہے کیا ہے, کیپیبلٹی ٹو ڈو ورک. ہمارے سیل میں جو کام ہو رہا ہے اس کو انرجی کر رہی ہے. وہ انرجی جو ہے کون کون سی انرجی کام کرتی ہے, وہ مکینیکل ورک, آسمیٹک ورک, ٹھیک ہے جی, الیکٹریکل ورک اور موومنٹ آف دا کیمیکلز فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس. یہ جو ہے ساری انرجی جو ہے ہر قسم کا کام کر رہی ہے. تو یہ جو ہے دیکھتے ہیں ہم فوڈ آف گروپس میں. پھر ہے گروتھ, ریپیئرمنٹ, ریجنریشن اینڈ ریپروڈکشن. اب گروتھ جو ہے ظاہر ہے نئے سیل بن رہے ہیں, گروتھ ہو رہی ہے, بچے سے بڑا اڈلٹ کی طرف جاتا ہے. ریپیئر ہے, بہت سے سیلوں کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور نئے بنتے ہیں. ریجنریشن اور ریپروڈکشن میں ہم آگے جو ہے نسل چلاتے ہیں تو سارے کے سارے ریپروڈکشن اور نئے سیلوں کا بننا جو ہے اس میں آتا ہے. ٹو ریگولیٹ دی پروسیس آف گروتھ اینڈ ریپیئر. ٹو ریگولیشن ایک ریگولر پروسیس ہے جو گروتھ اور ریپیئر کرتا رہتا ہے. یعنی نئے سیل بن رہے ہیں, پرانے ٹوٹ رہے ہیں, نئے جو ہے پرانے ٹوٹ رہے ہیں ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے. تو اس طرح ہمارا سلسلہ یہ چل رہا ہے. فوڈ گروپس جو ہے ریکوائرڈ ان دا باڈی ٹو پرووائڈ انرجی, پروموٹ گروتھ, ریپیئر اینڈ سسٹین دی ریگولیٹری پروسیس. انسان کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے. دیکھیں آپ کہ ہم فوڈ گروپس کچھ لیتے ہیں اور اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے. وہ انرجی جو ہے گروتھ, ریپیئر, سسٹین دا ریگولیٹری پروسیس ہو رہا ہے. اور کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ چیزیں ہم گروپ اس طرح بنائیں گے کہ اٹ ڈیپینڈ اپان دی کرائٹیریا بیسڈ اپان دی فنکشن. فنکشن کیا کیا, انرجی گیونگ فنکشن, گروتھ اینڈ ریپیئر, پروٹیکٹیو کنٹرول آف باڈی پروسیس. یہ سارے جو ہیں فنکشن دیے ہوئے ہیں. نمبر 1 انرجی گیونگ, جس میں کیا آتا ہے, کاربوہائیڈریٹ, یہ کیا ہے, بریڈ, رائس, شوگر, ہنی وغیرہ وغیرہ. پھر آتا ہے انرجی گیونگ فیٹس, بٹر, ویجیٹیبل آئل,
اور سارے سیڈ میں فیٹس ہوتی ہے، آئل ہوتا ہے، اور وہ بھی انرجی جو پیدا کرتا ہے، انرجی دیتا ہے۔ اور پھر ہے پروٹین، میٹ، فش، ایگ، پلس، یہ ایک گروپ بن گیا انرجی گیونگ گروپ۔ اور دوسرا گروتھ اینڈ ریپیئر، جو کہ باڈی کے گروتھ اور ریپیئر میں کام دیتے ہیں، وہ ہے پروٹین، میٹ، لیگیوم، ملک وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا منرل ایلیمنٹس، جو فروٹ لیتے ہیں، ویجیٹیبل ہے، سالٹ ہے، ان میں سے منرل جو ہیں وہ اس کام آتی ہیں۔ اور وہ منرل جو ہیں وہ انزائم کی ریگولیشن کے لیے، انزائم جو انزائمیٹک ریئیکشن جو انہانس کرتا ہے، اس کی مدد کرتی ہیں۔ تو اس طرح یہ باقی جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبل میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین وغیرہ وہ انرجی گیونگ میں چلے جاتے ہیں، اور پروٹین جو ہے وہ گروتھ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگلا گروپ ہے پروٹیکٹیو کنٹرول آف باڈی اینڈ پروسیسز۔ اس میں پروٹین آتی ہے، منرل ایلیمنٹ آتے ہیں، وائٹامن آتے ہیں، اور واٹر آتے ہیں۔ پروٹین میں کیا؟ میٹ، پلسز، فش اور دوسری چیزیں جو ہیں آ جائیں گی۔ اور منرل ایلیمنٹ میں ملک، فروٹ، میٹ، سالٹ، ان میں منرل ایلیمنٹ مل جاتے ہیں۔ وائٹامن بھی فروٹ سے، ویجیٹیبل سے، میٹ سے۔ اور واٹر جو ہے بیوریج، ملک، فروٹ جوس ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمیں جو ہے پروٹیکٹیو اور کنٹرول آف باڈی پروسیسز میں ہوتے ہیں، جاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروٹین کی کمی سے جو بیماری ہیں، مراسمس اور دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ منرل کے ایلیمنٹس کی کمی سے بہت سے لیتھارجک ہو جاتا ہے آدمی، ویک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وائٹامن کی کمی کی وجہ سے، وائٹامن بہت سے ہیں، وائٹامن اے، بی، ڈی، سی، کے، ای، سارے وائٹامن کی کمی سے مختلف جو ڈیزیزز آتی ہیں وہ وائٹامن پورا کرتا ہے۔ اور واٹر کے جو ہے، واٹر تو 70% باڈی میں واٹر ہی ہے۔ تو پھر اس طرح ہم گروپ کی طرف جا رہے ہیں، فوڈ گائیڈ پیرامڈ۔ اب یہ ہے کہ ایک امریکن جو ایگریکلچر اور فوڈ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک پیرامڈ بنایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرامڈ ہے، اور اس میں کتنے حصے ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6۔ اس پیرامڈ میں 6 حصے ہیں، اور استعمال بھی اسی پیرامڈ کی طریقے سے ہے۔ اس کا استعمال سب سے کم استعمال اوپر والا حصہ، فیٹس، آئل اینڈ سویٹس۔ یہ دیکھیں، یہ ہے حصہ سارے کا سارا، اس میں فیٹس، آئل اور سویٹس۔ یہ استعمال سپرنگلی کرنا ہے، کام کرنا ہے، زیادہ استعمال نہیں کرنا، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایکسرسائز کیسی ہے، آپ کیسی مشقت کر رہے ہیں، آپ کرسی پر بیٹھے ہیں اور یا آفس میں بیٹھے ہیں، یا آپ کام کریں یا بھاگنے دوڑنے کی ہے، تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا آپ سیل پسندی کی طرف آ رہے ہیں، اتنا فیٹس، آئل، سویٹ کم استعمال کرنے ہیں۔ پھر دوسرا گروپ ہے
سوری. ایک ہے گوشت کا گروپ. دیکھیں یہ اس کے دو حصے ہیں. یہ گوشت ہے میٹ, پولٹری, فش اور ایگ. پھر بین, نٹس گروپ. یہ جو ہیں یہ رچ پروٹین ہے, رچ پروٹین گروپ یہ استعمال. اور دوسرا ملک کے پروڈکٹ, ملک, یوگرٹ, چیز, یہ ہے استعمال, یہ گروپ میں شامل ہے. یہ تیسرا گروپ ہے. دیکھیں آپ ویجیٹیبل, ویجیٹیبل گروپ. ویجیٹیبل میں کیا کچھ آتا ہے؟ ویجیٹیبل میں ساری سبزیاں آ گئی, گاجر, مولی, شلگم, گوبھی, سارا کچھ, ساری سبزیاں, ٹماٹر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا ہے فروٹ گروپ. فروٹ گروپ, فروٹ میں سارے فروٹ آ گئے, امرود آ گیا, اس کے بعد سیب ہے, انگور ہے, کیلا ہے, مختلف ایک گروپ بنایا گیا جو فروٹ گروپ ہے. اور اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے, چھٹا گروپ میں تو بریڈ, سیریل, رائس, پاستا, سارے چیزیں آ گئیں جو کاربوہائیڈریٹ زیادہ تر آتا ہے. اس میں زیادہ تر کاربوہائیڈریٹ آتا ہے جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ کاربوہائیڈریٹ ہے. پیرامڈ میں 6 حصے ہیں, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. یہ ہے, یہ ایک امریکن نے, فرم نے جو فوڈ اور ایگریکلچر سے تعلق رکھتی ہے, انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے. یہ پیرامڈ کے لحاظ سے اس گروپ میں سے ہم 6 گروپ میں سے یہ چیزیں استعمال زیادہ کرتے ہیں, اور ان کے لحاظ سے ہم ان کو کتنی کوانٹٹی چاہیے اور اس کے بعد کوالٹی کیا ہے, یہ ساری چیزیں استعمال ہونی یہ ضروری ہیں. ضروری, ہماری باڈی کو یہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. Now, what is a nutrient? اب دیکھتے ہیں ہم فوڈ کے کمپوننٹ کے متعلق ہے. This naturally occurring food components that is utilized by the human body and provide nourishment are called nutrient. یہ جو ہم فوڈ لے رہے ہیں, کھانا لے رہے ہیں, صبح و شام لے رہے ہیں, ناشتے میں لے رہے ہیں, ان کے کمپوننٹ کیا ہیں؟ وہ کمپوننٹ جو ہیں نیوٹرینٹ کہلاتے ہیں. وہ کمپوننٹ نیوٹرینٹ کہلاتے ہیں. اور اب یہ کیمیکل اور یہ کمپلیکس نیوٹرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ شوگرز ہیں, سیریلز ہیں, فروٹ ہیں, ویجیٹیبل, لیگیوم, نٹس, میٹ, ملک, ایگ, سالٹس, یہ نیوٹرینٹ ہیں ہمارے کھانے کے جو ہم لیتے ہیں. فوڈ لے رہے ہیں, کھانا لے رہے ہیں, یہ ان کے جو کمپوننٹ ہیں یہ نیوٹرینٹ کہلاتے ہیں. اب ان نیوٹرینٹ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک مائکرو نیوٹرینٹ, مائکرو اور میکرو. یہ مائکرو ہے اور یہ مائکرو ہے. مائکرو نیوٹرینٹ provides energy, building block needed for growth, maintenance and regulate the body processes. یہ میکرو ہیں جس میں کیا کون سے آتے ہیں؟ جس میں کاربوہائیڈریٹ آتا ہے, پروٹین آتا ہے, لپڈ آتا ہے, نیوکلک ایسڈ آتے ہیں. یہ سارے کے سارے میکرو نیوٹرینٹ میں جو بلک کوانٹٹی میں ہم لیتے ہیں یہ جو ہیں انرجی پیدا کرتے ہیں. بلڈنگ بلاکس ہم نیڈڈ فار گروتھ, مینٹیننس اینڈ ریگولیٹ دی باڈی پروسیسز. مائکرو, اب مائکرو نیوٹرینٹ جو کم تعداد میں استعمال ہوتے ہیں جو کہ اس فوڈ انہی
فوڈ میں پائے جاتے ہیں، گوشت میں، فروٹس میں، ویجیٹیبل میں، بہت سی چیزیں، وائٹامن اے بی سی ڈی اور کے ای وائٹامنز، منرل sodium chloride, potassium chloride, calcium, phosphorus, like this elements that help to catalyze and utilization of macronutrient. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. دو قسم کے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں ہماری خوراک میں، اگر کاربوہائیڈریٹ، پروٹین اور فیٹ اور وائٹامن اور منرل اور واٹر. ان پہلے تین جو ہیں یہ ہمیں انرجی دیتے ہیں، جلتے ہیں ہماری باڈی میں، خود برن ہوتے ہیں، آکسیڈیشن ہوتی ہے تو انرجی پیدا ہوتی ہے. اگر باقی ہیں وائٹامن، منرل اور واٹر، دے ہیلپ ٹو پروڈیوس انرجی. اس کا مطلب ہے یہ انزائم کی ہیلپ کرتے ہیں ٹو کیٹالائز دی ریئیکشن. Now what is a diet? Diet comprises of a food, solid ہو چاہے liquid ہو, mixture of a food usually eaten each day. ہم جو روزانہ استعمال ہوتی ہے خوراک لیتے ہیں اسے ڈائٹ کہتے ہیں. اب وہ سالڈ ہو، لیکوڈ ہو، جیسا بھی ہو کھانا. سم پرپز آف ڈائٹ از سپلائی اے نیوٹرینٹ ریکوائرڈ فار دی آپٹیمل ہیلتھ. اب یہ ڈائٹ میں وہ نیوٹرینٹس ہم استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں زندہ رہنے کے لیے، ہمیں ہیلدی رہنے کے لیے، ہمیں خوش رہنے کے لیے، ہمیں صحت مند رہنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ ڈائٹ ہوتی ہے جس میں نیوٹرینٹ ہوتے ہیں. دی ڈائٹ مسٹ بی such that it is contribute adequate nutrient in the required by the individual. ہر آدمی کو مختلف ہے کتنے چاہیے، کوانٹٹی کتنی چاہیے، کوالٹی کتنی کی چاہیے، کس قسم کی کوالٹی چاہیے، تو اس کو اب اسی قسم کے نیوٹرینٹ جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی ہیلتھ کو قائم رکھ سکے، وہ صحت مند رہے، ساؤنڈ رہے اور اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکے. اب بات کرتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ. بیلنس ڈائٹ اس کو کہتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو، پروٹین بھی ہو، فیٹ اینڈ آئل بھی ہو اور وائٹامن بھی ہوں، اس میں جو ہے سالٹ بھی ہوں. ساری چیزیں یعنی کہ باڈی میں کسی چیز کی کمی نہ آئے، وائٹامن کی، منرل کی یا کاربوہائیڈریٹ کسی قسم کا یا پروٹین ہے یا فیٹ آئل ہے، ان چیزوں کی کمی نہ آئے. بیلنس ڈائٹ از دی ون دیٹ کنٹین all nutrient in a correct proportion. یعنی صحیح مقدار میں جتنی ہمیں بہترین چاہیے. بہترین کا مطلب ہے کہ ہمیں ہیلدی رکھنے کے لیے، ہماری ہیلتھ کو اور اپنی صحت کو بہترین رکھنے کے لیے جتنی چاہیے اتنی لیں گے. ریکوائرڈ بائی دی انڈیویجول ٹو پروموٹ اینڈ پریزرو اے گڈ ہیلتھ. یعنی اس ہیلتھ کے لیے جس کو گڈ ہیلتھ کہہ رہا ہے، آپ تندرست اور توانا رہنے کے لیے جو کچھ چاہیے اس ریشو میں ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گوشت ہی سارا کھائے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف آلوؤں پہ گزارا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم فیٹ یا آئل زیادہ استعمال کر رہے ہیں،
یہ نہیں ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. فار اے نارمل ایڈلٹ مین اے بیلنس ڈائٹ 2 portion آف پروٹین یعنی پروٹین 2 حصے اور ریسپیکٹیو گروپس اینڈ 3 or 4 portion آف اے فروٹ اینڈ ویجیٹیبل، یعنی کہ پروٹین جو ہے ہم استعمال کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبل اور فروٹ بھی استعمال کریں تاکہ ہر قسم کا اسے کاربوہائیڈریٹ میں مل سکے، پروٹین بھی مل سکے، اس کے ساتھ وائٹامن بھی ہوں اور دوسرے اس کے ساتھ منرل بھی ہوں. فیٹ شوڈ بی ایٹن ان ماڈریشن. فیٹ پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پیرامڈ میں بھی ایسا ہی تھا کہ فیٹ کو زیادہ نہیں استعمال کرنا. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے زمانے میں کاشتکاری یا محنت مزدوری کرتے تھے، خون پسینہ ایک ہو جاتا تھا کام کرتے ہوئے، ان کو فیٹ جو ہے وہ ڈائجسٹ کر سکتے تھے. اب اس وقت سیڈنٹری لائف ہے، ہر بندہ جو ہے موٹر سائیکل، کار اور دوسرے استعمال کرتا ہے، تو اس میں فیٹ جو ہے کم استعمال کرنی چاہیے. Sedentary people should avoid saturated fat, cholesterol in the diet. Sedentary یہ آرام دہ جو لوگ ہیں، یعنی آفس میں بیٹھنے والے سارا دن، یا جو بھی کام ہے، مشقت والا کام ہے، بیٹھنے والا کام ان کے لیے ہے، تو ان کو جو ہے سیچوریٹڈ فیٹ، اس کا مطلب ہے کہ جیسے گھی ہے، گھی یعنی یہ سالڈ ہے، اس کو گھی کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، بہت کم استعمال کرنا چاہیے. اس کی جگہ دوسری آئل وغیرہ جو ہے تھوڑا بہت استعمال کیا جا سکتا ہے. کولسٹرول ان دا ڈائٹ، کولسٹرول بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ کولسٹرول جو ہے وہ انڈے کی زردی، مغز جو جانور کا ہوتا ہے اور میٹ فیٹی، اس میں کولسٹرول زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے کولسٹرول جو ہے ہمارے جسم میں راؤنڈ اباؤٹ 150 mg پر 100 ml بلڈ اس کا ہونا چاہیے لیول. اگر اس سے بڑھ جاتا ہے 200 300 400 تک اگر کولسٹرول جاتا ہے تو پھر ہمیں نقصان دہ ہے. یہ بہت سے جو ہے بلاکیج کرتا ہے بلڈ فلو کو، اور سینڈ کی طرح یہ جو ہے اس میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہارٹ اٹیک کا اور دوسری بیماریوں کا موجب بنتا ہے. اس لیے کولسٹرول کم سے کم کیوں کھانا چاہیے؟ اس لیے کہ تقریباً 70% کولسٹرول تو ہماری باڈی میں بنتا ہے، 30% جو ہے ہم باہر سے ہم لیتے ہیں، مگر اگر زیادہ لیں گے تو ظاہر ہے کولسٹرول کا لیول بڑھ جائے گا. ہاں، کولسٹرول فائدہ مند بھی ہے وہ اس صورت میں جب 150 mg پر 100 ml بلڈ آپ کی باڈی میں اس کا لیول ہو تو کولسٹرول فائدہ مند ہے، کیونکہ کولسٹرول سے وائٹامن ڈی بنتا ہے جس کو کولیکاسٹیفیرول کہتے ہیں. وائٹامن ڈی سے جناب بائل ایسڈ بنتا ہے جو کہ فیٹ ڈائجیشن میں کام دیتا ہے. کولسٹرول سے سیکس ہارمون بنتے ہیں میل کے اور فیمیل کے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کولسٹرول ہے بہت امپورٹنٹ، مگر اس کا لیول جو ہے وہ 150 160 mg پر 100 ml سے نہیں بڑھنا چاہیے. سیریل should be eaten to satisfy the appetite. یہ جو کھانا ہے اس میں سیریلز، باقی جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں گندم آتی ہے، میز آتا ہے، دوسرے پوٹیٹو آتا ہے، دوسرے جو ہے چیزیں جو ہیں اپنی بھوک کے مطابق کھانا چاہیے. اس کے بھوک
ختم ہونے تک کھائیں، آپ استعمال کریں، اور مینٹین دی کانسٹنٹ باڈی ویٹ. تو اس طرح آپ اس باڈی ویٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بلکی ہوتے جا رہے ہیں، آپ ویٹ بڑھ رہا ہے یا فیٹ ڈپازٹ ہو رہی ہے. بیک، نیک، تھائز اور بٹکس یہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، اس میں فیٹ ڈپازٹ ہو گئی ہے. تو اس طرح سارے پھر بیماریاں جو ہیں حملہ آور ہو جائیں گی اس آدمی پر، اس اڈلٹ پر جو موٹا ہوگا. تو اس طرح اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ کو صحت مند رہیں اور دشواری نہ ہو. اب ڈائٹ اور میل پلاننگ. آپ نے ڈائٹ کا اور میل پلاننگ کھانے کا روزانہ کا کوئی شیڈول بنانا ہے، طریقہ کار بنائیں اپنا. ایسے نہیں بے ہنگم چل رہے ہیں، تو آپ پلاننگ کریں اپنی کہ میں نے صبح کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے. اس لیے کہ آپ جو ہے اس گروپ آپ ہر چیز ٹیسٹ کریں تاکہ اپنا آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیبٹس بن سکیں، اور آپ اپنے پلاننگ کے تحت اپنے فوڈ کمپوننٹ جو ہیں استعمال کریں تاکہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہو اور صحت مند رہیں. تھینک یو ویری مچ. آج کا ختم ہوتا ہے یہ لیکچر. سو نائس. تھینک یو ویری مچ.